بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد لیاقت یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم موضوع پر کہ پاکستانی معیشت اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے, دیوالیہ ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ملک دیوالیہ ہوتا کیا ہے اور اس کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے وفاقی ادارے یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے گزشتہ کچھ دن پہلے یہ ٹویٹ کیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان کی وضاحت بھی کر دی کہ ان کا بیان میڈیا سیاق و سباق سے ہٹ کے چلا رہا ہے. اگرچہ پاکستان کے معاشی شہری ایک خراب صورتحال کا شکار ہیں, لیکن ملک کا دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں, یہ معاشی ماہرین کی رائے ہے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے. کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ایک ملک جب بیرونی قرضے کی قسطیں اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس ملک کو دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے. کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA میں معیشت کے پروفیسر سائم علی نے بتایا کہ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے. انہوں نے بتایا کہ اس کی مطالعہ لاطینی امریکہ کے ملک ارجنٹائن کیا جو گزشتہ 10 سالوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس سلسلے میں کہا کہ کسی ملک کے داخلی قرضے بھی ایک مسئلہ ہوتے ہیں, تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بین الاقوامی سطح پر دیوالیہ قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اندرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے, لیکن بیرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر امجد راشد نے بھی بیرونی طور پر قرضوں کی قسط اور ان پر سود کی ادائیگی کی ناکامی کی صورت میں کسی ملک کو دیوالیہ قرار دینے کی تعریف بیان کی ہے. انہوں نے کہا جب ایک ملک قرضہ حاصل کرتا ہے تو اس کی واپسی یکمشت نہیں کی جاتی بلکہ قسطوں میں کی صورت میں کی جاتی ہے اور ہر قسط کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے. ان کے مطابق قرض کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضہ اور اس کی سود کی ادائیگی خاص وقت اور مدت میں کی جائے گی. تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں قرض کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے, ڈیفالٹ کر جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں. ایک ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر, ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں, ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہوتی ہے. ڈاکٹر امجد رشید نے اس سلسلے میں بتایا کہ جب ملک کے جاری کھاتوں یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں تو اس کے مقابلے میں بیرونی قرضے کی قسطیں, ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اور یہی صورتحال ابھی پاکستان کے ساتھ درپیش ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب کے قریب تھے, اور جب انہوں نے ادائیگیاں کی ہیں تو وہ کافی کم ہو گئے, $4 ارب کے قریب آ گئے. انہوں نے کہا کہ جاری کھاتوں کا خطرہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمدات یعنی جو باہر سے چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں ملک میں منگائی جاتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, اور برآمدات ایکسپورٹ اس رفتار سے نہیں بڑھ پاتی. درآمدات پر بیرون ملک جانے والے ڈالر برآمدات کی صورت میں واپس آئیں, اس کا دباؤ زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے, کیونکہ وہاں سے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے. اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی قرضے کی قسطیں اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ بیرونی قرضے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے. IBA کے ڈاکٹر سائم علی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی اس کے ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہوتی ہے, وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں. ان میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگی پر پڑتا ہے, کیونکہ قرضے کی واپسی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے, اور اگر ڈالر کا ذخائر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس قرض کی ادائیگی کی سخت کم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اگر اس طرح تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے, درآمدات پر زیادہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, برآمدات کی صورت میں ڈالر کم واپس آ رہے ہیں, تو یہ ملک کے ذخائر میں کمی لائیں گے. ڈاکٹر امجد راشد نے بتایا کہ جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بین الاقوامی مارکیٹ میں قرضے لینے کے لیے جاری کیے جانے والے بانڈ بھی زیادہ شرح سود پر لیے جاتے ہیں, یعنی ملک ان کو بانڈز میں انویسٹمنٹ کرنے والے کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے. بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے.
یہاں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک دیوالیہ ہونے ہو جائے تو اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. کسی ملک کے دیوالیہ ہونے اور اس کے منفی اثرات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد نے کہا کہ اس سے عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے. عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ ایسا ملک جو قرضوں پر چلتا ہے اس کے لیے مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کی ملک کی معیشت چل سکے. دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز بحری جہاز کسی دوسرے ملک کے قبضے میں لے لیے جائیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا کہ جب یہ ملک دیوالیہ ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقوت ہو گئی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی اور لوگ اس کے اوپر چلا کرتے تھے. ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. پاکستان کی خراب معاشی صورتحال اور اس کی وجہ سے ملک کے دیوالیہ ہونے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ ان کی نظر میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ اسے دیوالیہ قرار دیا جا سکے. پہلی بات انہوں نے کہا کہ اگر بہت زیادہ مشکل صورتحال سامنے پیش آتی ہے تو پاکستان کے دوست ممالک اس کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے کی بھی ہے. چین نے بھی کیا، سعودی عرب نے کی بھی ہے، UAE نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ظاہر ہو کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا ابھی پاکستان کی کریڈٹ ایسا ہے کہ اسے مزید قرضہ مل سکتا ہے، کریڈٹ ریٹنگ ایسی ہے کہ مزید قرضہ پاکستان کو مل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ درآمدی بل باعث تشویش ہے، تاہم اس میں کمی لانے کے لیے مرکزی بینک اقدامات لے رہا ہے. پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی اجازت دیتے ہیں کہ درآمدات میں کمی کرے. ڈاکٹر احمد نے کہا کہ پوری دنیا میں ملک خسارے میں چلتے ہیں، پاکستان کوئی انوکھا کیس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ملکوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جو خسارے میں چلتے ہیں اور عالمی اداروں سے قرضے لیتے ہیں. پاکستان نے 1999 میں ایک بار جزوی طور پر ڈیفالٹ کیا تھا جب پاکستان نے فارن ایکسچینج بانڈ میں پاکستانیوں کو ادائیگی پر ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا، لیکن وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے ہوا تھا. ڈاکٹر سائم علی نے بھی موجودہ معاشی صورتحال میں ملک کے دیوالیہ ہونے کے امکان کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان کو ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ملک کے بیرونی ادائیگی کی شعبوں میں توازن لایا جا سکے. بہت شکریہ. آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. بہت شکریہ.